آج ہم پڑھیں گے ہومیوسٹیسس کے بارے میں۔ ہومیوسٹیسس ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسٹیبل، اسٹڈی۔ ہماری باڈی کے اندر نا ایک سسٹم ہے جس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے نا، اس کا ایک ہی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہماری باڈی کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، چاہے باہر کا انوائرمنٹ جو مرضی ہے، لیکن باڈی کا جو اندر کا انوائرمنٹ ہے اس کو اسٹیبل رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا، یہ ہومیوسٹیسس کا کام ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل سے بتاتی ہوں۔ فار ایگزامپل، ہماری باڈی میں ٹمپریچر کا ایک لیول ہے جو کہ 37 سیلسیس ہے۔ ہماری باڈی کے اندر گلوکوز کا ایک لیول ہے۔ اگر گلوکوز کا لیول اس سے زیادہ ہو جائے گا، جو ایک نارمل لیول ہے، تو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ اگر کم ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ شوگر لیول لو ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کنٹرول کون کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو؟ وہ سسٹم جو یہ نہیں ہونے دیتا، کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اس کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، اس سسٹم کو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، ریگستان چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ باہر کا انوائرمنٹ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے جو اثر کر رہا ہے آپ کی باڈی کے انٹرنل ٹمپریچر پر، تو پھر جو ہومیوسٹیسس ہے وہ فوری طور پر کام کرنے لگتا ہے، اور آپ کی باڈی میں سویٹنگ ہونے لگتی ہے، آپ کو پیاس لگنے لگتی ہے، اور آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ پھیلنے لگتی ہیں تاکہ زیادہ خون جائے اسکن کی جانب، اور اسکن ٹھنڈی ہے پسینے کی وجہ سے، اور آپ کا خون ٹھنڈا رہے۔ تو یہ تین تبدیلیاں کون کرتا ہے؟ ہومیوسٹیسس کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کی باڈی کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے وہ 37 سیلسیس ہی رہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس لیے یہ سب ہوتا ہے، آپ کی باڈی پسینہ آتا ہے، پیاس لگتی ہے، بلڈ ویسلز پھیل جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہومیوسٹیسس کرتا ہے۔ اور یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کی باڈی کا انٹرنل ٹمپریچر 37 سیلسیس ہی رہے، 38 سیلسیس نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، آپ کو ہیٹ کریمپس ہو سکتے ہیں، لاٹ آف پرابلم جو ہوتی ہیں ہیٹ کی وہ آپ کو ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈ میں جاتے ہیں کسی ایسے علاقے میں جو ٹھنڈا علاقہ ہے، تو آپ کی باڈی کا ٹمپریچر نیچے گرنے لگتا ہے، 36 پہ جانے لگتا ہے، تو ہومیوسٹیسس پھر سے کام کرتا ہے، اور آپ کو شیورنگ ہونے لگتی ہے، آپ کپکپانے لگتے ہیں، اور آپ سائیکولوجیکلی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ گرمی ہو۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو انسسٹ کرتی ہیں کہ آپ کی باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رکھنے میں جو ہے آپ مدد کریں اپنے سسٹم کی، جو کہ ہومیوسٹیسس ہے، کہ آپ کوشش کرتے ہو کوئی ایسی جگہ شیلٹر ڈھونڈنے کی سردی میں جو تھوڑا گرم ہو، آپ آگ کے پاس چلے جاتے ہو، آپ کی باڈی شیورنگ کرتی ہے، آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہومیوسٹیسس سسٹم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کی باڈی کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے وہ نارمل رہے، کم نہ ہو جائے۔ تو ہومیوسٹیسس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کون کون سے پارٹس ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہومیوسٹیسس ہے کیا چیز۔ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ چکی ہوگی ہومیوسٹیسس کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہماری باڈی کے اندر، بلڈ کے اندر ایک گلوکوز لیول ہوتا ہے، ایک نارمل لیول گلوکوز کا، لیکن اگر ایسا ہو کہ بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جائے تو انسولین اپنا کام کرتی ہے۔ ہماری باڈی کے اندر انسولین ہوتی ہے جو اس اضافی گلوکوز کو بلڈ میں سے پکڑ کر اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کر دیتی ہے اور محفوظ کر دیتی ہے ہمارے مسلس میں، تاکہ گلوکوز کا لیول بلڈ میں سے تو کم ہو سکے اور بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ نارمل ہو جائے۔ یہ کام انسولین کرتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ہمارے بلڈ کے اندر جو ہے وہ گلوکوز کا لیول کم ہو جائے تو پھر کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ تو پھر اس کو گلوکاگون جو ہے وہ ٹھیک کرے گا۔ گلوکاگون ایک ہارمون ہے، اور یہ ہارمون کیا کرتا ہے؟ جو ہماری اسٹورڈ گلائکوجن ہے اس کو توڑ کر کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں، اور وہ گلوکوز بلڈ کو فراہم کرتا ہے تاکہ بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول کم ہو گیا ہے وہ ٹھیک سے نارمل ہو سکے۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ہومیوسٹیسس کے انڈر کنٹرول آتا ہے، یعنی کہ باڈی کے اندر کا جو سسٹم ہے اس کو مینٹین رکھنا، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بنائی ہے اس پہ رکھنا، اس سے زیادہ یہ کم نہ ہونے دینا۔ اگر یہ سسٹم اس سے زیادہ یہ کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے باڈی کے جو آرگن ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کریں گے۔
تو اس کو وہ جو سسٹم ہے ہومیوسٹیسس وہ کیا کرتا ہے بوڈی کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. اس سسٹم کو ہم ہومیوسٹیسس کہتے ہیں. ہومیوسٹیسس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے سینسر ہوتے ہیں. سینسر پھر کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اور پھر افیکٹر ہوتے ہیں. سینسر وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اسکن پہ جو نرو سیلز ہیں, ہمارے برین کے نرو سیلز ہیں جو سینسر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو یہ فوری طور پر جان لیتے ہیں کہ کہاں پہ کیا تبدیلی آ چکی ہے. اور یہ سینسر جو ہوتے ہیں یہ جان لیتے ہیں کہ لیول جو ہے وہ اب ٹھیک نہیں رہا, وہ زیادہ یہ کام ہو چکا ہے. یہ سینسر کہاں ہوں گے؟ یہ اسکن پہ ہوں گے, یہ ہمارے برین میں ہوں گے, جو انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے باڈی کے اندر. اور یہ جو سینسر ہے یہ جب دیکھتے ہیں کہ 37 سے ابو ہو گیا ہے ٹمپریچر, تو یہ سینسر فوری طور پر کنٹرول سسٹم کی جانب انفارمیشن لے کے جاتے ہیں جو ہماری برین کے اندر جو ایک سسٹم ہوتا ہے کنٹرول کرتا ہے. جیسے اگر فار ایگزامپل جیسے ہی ہماری باڈی کے جو اسکن ریسیپٹر ہیں انہوں نے انفارمیشن ریسیو کی کہ اب ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے زیادہ ہو چکا ہے, تو انہوں نے جا کے بتایا دماغ کے سسٹم کو, ہائپوتھیلمس کو, کہ خرابی ہو چکی ہے باڈی میں. تو ہائپوتھیلمس جو ہے وہ ایک کنٹرول سسٹم ہے جو کہ سینڈ کرتا ہے میسیج ہمارے جو ٹمپریچر ریگولیٹر سسٹم ہے اس کو میسیج سینڈ کرے گا. وہ والا سسٹم جو ہے افیکٹر کو میسیج سینڈ کرے گا. افیکٹر وہ سویٹنگ گلینڈ ہے جو کہ اپنا کام کریں گے, سویٹنگ لائیں گے. اس طرح سے پورا کام چلتا ہے. جو سینسر, کنٹرول سسٹم اور فیکٹر مشمول. سینسر ہوتے ہیں جو سینس کرتے ہیں چیز کو محسوس کرتے ہیں کیا خرابی آئی ہے. کنٹرول سسٹم وہ ہے جو اس چیز کو کنٹرول کرے گا پورا. اور جو افیکٹر ہیں وہ جو بعد میں آپ جو باڈی ایک رسپانس کرتی ہے وہ افیکٹر کے ذریعے کرتی ہے, یعنی انسولین ریلیز کرنا یا گلوکاگون ریلیز کرنا یا جو ہے وہ سویٹنگ لے کے آنا یا ویسوڈائلیشن کرنا. یہ تمام جو رسپانس کرتی ہے باڈی چینج کو دیکھنے کے بعد وہ افیکٹر کرتے ہیں جو رسپانس کرتے ہیں. کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے وہ پورا اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے, اور سینسر جو ہوتے ہیں وہ انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو یہ اس طرح یہ کام کرتا ہے ہومیوسٹیسس.